اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس ویڈیو میں آپ کو ایک بہت ہی اہم اور نہایت ہی شاندار قرآنی واقعہ بیان کیا جائے گا، اور اسی واقعہ کی وجہ سے قرآن مجید کی اس سورت کا نام سورہ بقرہ یعنی کہ گائے والی سورت رکھا گیا ہے۔ اس کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بہت ہی نیک اور صالح بزرگ تھے، اور ان کا ایک ہی بچہ تھا جو نابالغ تھا یعنی کہ چھوٹا تھا، اور ان کے پاس ایک گائے کی بچھیا تھی۔ ان بزرگ نے اپنی وفات کے قریب اس بچھیا کو جنگل میں لے جا کر ایک جھاڑی کے پاس یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ یا اللہ، میں اس بچھیا کو اس وقت تک تیری امانت میں دیتا ہوں جب تک کہ میرا بچہ بالغ نہ ہو جائے۔ اس کے بعد ان بزرگ کی وفات ہو گئی، اور بچھیا جو ہے وہ ادھر جنگل میں ہی رہی۔ بچہ ادھر جوان ہوا تو ماں کا بہت ہی فرما بردار اور نیکوکار ہوا۔ اس نے اپنی رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ ایک حصے میں سوتا تھا، اور ایک حصے میں عبادت کرتا تھا، اور ایک حصے میں اپنی ماں کی خدمت کرتا تھا، اور روزانہ صبح کو جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور ان کو فروخت کر کے ایک حصہ رقم کا صدقہ کر دیتا، اور ایک حصہ اپنی ذات پر خرچ کرتا، اور ایک حصہ اپنی والدہ کو دے دیتا۔ ایک دن لڑکے کی ماں نے کہا کہ میرے بیٹے، تمہارے باپ نے میراث میں ایک بچھیا چھوڑی تھی جس کو انہوں نے جنگل میں فلاں جھاڑی کے پاس اللہ عز و جل کی امانت میں سونپ دیا تھا، تو تم اس جھاڑی کے پاس جا کر یوں دعا مانگو کہ اے حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل و حضرت اسحاق علیہم السلام کے خدا، تو میرے باپ کی سونپی ہوئی امانت مجھے واپس کر دے۔ اور اس بچھیا کی نشانی یہ ہے کہ وہ پیلے رنگ کی ہوگی، اور اس کی کھال اس طرح چمک رہی ہوگی جیسے کہ سورج کی کرنیں اس میں سے نکل رہی ہیں۔ یہ سن کر لڑکا جنگل میں اس جھاڑی کے پاس گیا اور دعا مانگی، تو فوراً ہی وہ گائے دوڑتی ہوئی اس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ یہ اس کو پکڑ کر گھر لایا اور ماں سے کہا کہ یہ میں لے آیا ہوں۔ تو ماں نے کہا کہ بیٹا، تم اس گائے کو لے جا کر بازار میں 3 دینار میں فروخت کر ڈالو، لیکن کسی گاہک کو بھی میرے مشورے کے بغیر نہیں دینا۔ بازار میں ایک گاہک آیا جو حقیقت میں فرشتہ تھا۔ اس نے کہا کہ میں گائے کی قیمت 3 دینار سے زیادہ دوں گا، مگر تم ماں سے مشورہ کیے بغیر مجھے یہ فروخت کر دو۔ لڑکے نے کہا تم مجھے کتنی بھی قیمت دے دو، میں اپنی ماں سے مشورہ کیے بغیر یہ گائے ہرگز تم کو نہیں بیچوں گا۔ لڑکے نے سارا واقعہ اپنی ماں سے بیان کیا، تو ماں نے کہا کہ یہ گاہک شاید کوئی فرشتہ ہے، تو بیٹا تم اس سے جا کر مشورہ کرو کہ اس گائے کو وہ ابھی فروخت کریں یا نہ کریں۔ چنانچہ اس لڑکے نے بازار میں جا کر اس گاہک سے مشورہ کیا، تو اس نے کہا ابھی تم اس گائے کو فروخت نہ کرو، آئندہ سال اس گائے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لوگ تم سے خریدیں گے، تو تم اس کی قیمت اس کے چمڑے میں سونا بھر کر طلب کرنا، تو وہ لوگ تمہیں اتنی ہی قیمت دیں گے اور خرید لیں گے۔ چنانچہ چند ہی دنوں بعد بنی اسرائیل کے ایک بہت ہی مالدار آدمی جس کا نام عامیل تھا، اس کے چچا کے دونوں لڑکوں نے اس کو قتل کر دیا اور اس کی لاش کو ایک ویرانے میں ڈال دیا۔ جب قاتل کی تلاش شروع ہوئی مگر کوئی سراغ نہ ملا، کچھ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور قاتل کا پوچھا، تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگ ایک گائے ذبح کرو اور اس کی زبان یا دم کی ہڈی سے لاش کو مارو، تو وہ زندہ ہو کر خود ہی اپنے قاتل کا نام بتا دے گا۔ یہ سن کر بنی اسرائیل کے لوگوں نے گائے کے رنگ اور اس کی عمر وغیرہ کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، اور بالآخر جب وہ اچھی طرح سمجھ گئے کہ گائے کس قسم کی چاہیے، تو انہوں نے اس گائے کی تلاش شروع کر دی۔ اس کو تلاش کرتے کرتے وہ لوگ جب اس لڑکے کے پاس پہنچے، تو انہوں نے دیکھا کہ یہ ویسی ہی گائے تھی جیسی ان کو ضرورت تھی۔ چنانچہ ان لوگوں نے گائے کے چمڑے میں سونا بھر کر اس کی قیمت دے کر خریدا، اور ذبح کر کے اس کی زبان یا دم کی ہڈی سے مقتول کی لاش کو مارا، تو وہ زندہ ہو کر اٹھ بیٹھا، اور اس نے بتایا کہ میرے قاتل میرے چچا کے دونوں لڑکے ہیں جنہوں نے میرے مال کے لالچ میں مجھ کو قتل کر دیا ہے۔ یہ بتا کر وہ پھر مر گیا، اور ادھر وہ لڑکا جو بزرگ تھا، نیک تھا، وہ اپنی ماں کا فرما بردار تھا، بہت زیادہ دولت سے مالا مال ہو گیا۔ یہ سورۃ بقرہ میں بیان کیا گیا ہے، آیت نمبر 67 سے لے کر آگے اس کو بیان کیا گیا۔ تو ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور
ویڈیو کو اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ Please subscribe my YouTube channel.